بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و نوازہ نے انسان کو محنت کی مایا دے کر پیدا کیا اور محنت کے اسباب سب کو یکساں طور پر عطا کیے۔ ہر انسان اس دنیا میں محنت کے لیے آیا ہے اور محنت کے ذرائع جو ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، منہ ہے، ہاتھ پیر ہیں، جو ذرائع ہیں محنت کے، وہ سب کو برابر دیے، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، مل کے مالک کو بھی اور مل کے کام کرنے والے معمولی مزدور کو بھی، سب کو محنت کے ذرائع اللہ جل شانہ نے برابر عطا کیا۔ کسی کو کسی خاص حکمت کی وجہ سے اگر کوئی چیز نہیں دی تو اس کا اس سے مطالبہ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے جو محنت کی مایا دی ہے انسان کو، اسی کے بارے میں حساب ہوگا۔ حساب انسان کی محنت کے بارے میں ہے، اس کے عملوں کے بارے میں ہے۔ یقین کی جگہ دل ہے اور محنت اس پورے وجود کا استعمال ہے، اس پورے وجود کا استعمال ہے۔ ہم محنت سے ایک طرف جو چیزیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں، زمین پہ محنت ہوتی ہے، غلے تیار ہوتے ہیں، پھل پھول تیار ہوتے ہیں، کارخانوں میں محنت ہوتی ہے، چیزیں تیار ہوتی ہیں، مشینیں تیار ہوتی ہیں، کہیں سائیکلیں بن رہی ہیں، کہیں جوتے بن رہے ہیں، کہیں کپڑا بن رہا ہے، کہیں اور مشینیں بن رہی ہیں۔ تو محنت سے ایک تو باہر کی طرف چیزیں بنتی ہیں، محنت کی مکان پر مکان بنایا، محنت کی دکان کے لیے دکان بنائی، محنت کی کارخانے کے لیے کارخانہ بنایا۔ تو محنت سے ایک طرف ہمارے وجود سے باہر چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف انسان خود اپنے آپ بھی اس محنت سے بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ محنت کی دکان پر اور دکان پہ محنت کرتے ہوئے یہ جھوٹا بنا یا دھوکے باز بنا یا ظالم بنا یا انصاف کرنے والا بنا، سچا بنا۔ انسان جو بن رہا ہے اپنی محنت سے، اپنی محنت میں جو انسان بن رہا ہے، معاملہ اس محنت، اس بننے پر ہے۔ جو باہر چیزیں بن رہی ہیں وہ تو سب چھوٹ جانے والی ہیں، وہ سب چھوٹ جانے والی ہیں۔ کتنی چیزیں آدمی کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں آدمی کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جاتی ہیں، اور موت تو سب چیزوں سے جدا کر دینے والی ہے۔ موت آتی ہے تو پھر نہ مکان اپنا رہتا ہے، نہ جائیداد اپنی رہتی ہے، نہ دکان اپنی رہتی ہے، نہ دکان اپنی رہتی ہے، نہ کارخانہ اپنا رہتا ہے۔ جو کچھ باہر کا بنا ہوا ہے وہ تو سب دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، خلصاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ جو اپنے پاس رہتا ہے وہ جو کچھ خود بنا ہے، جو کچھ خود بنا ہے ویسا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کارخانہ لے کے حاضر نہیں۔ زمینیں اور
باغات لے کر حاضر نہیں ہوگا، جائیداد دکانیں لے کر حاضر نہیں ہوگا۔ جو کچھ خود بنا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا جو خود بنا ہے۔ ہمیں آدمی مالدار وہ لگتا ہے جس کے پاس ڈھیر سارا مال ہو، حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے۔ مالدار وہ ہے جس کے پاس صحیح عمل ہو، جو اس دنیا سے خود بن کر جائے، جو اس دنیا سے خود بن کر جائے، انصاف والا بن کر جائے، سچائی والا بن کر جائے، عدل والا بن کر جائے، حیا والا بن کر جائے، ایثار والا بن کر جائے، اخلاق والا بن کر جائے۔ ایثار دکان سے نہیں آئے گا، ایثار دکان میں نہیں، دکان پر ایثار والا یہ بن سکتا ہے، دکان پر ایثار والا بن سکتا ہے، لیکن ایثار دکان میں نہیں ہوگا، ایثار اس آدمی کے اندر ہوگا، ایثار اس آدمی کے اندر ہوگا۔ ایسے ہی جتنی چیزیں ہم بنا رہے ہیں، عام طور پر جو ذہن ہے وہ یہ کہ محنت کریں، چیزیں بنیں گی، چیزیں بیچیں گے، مال آئے گا، مال سے پھر اپنی ضرورت کا سامان خریدیں گے، اور جتنا زیادہ ضرورت کا سامان خرید لیں گے اتنی زندگی بن جائے گی، اتنی زندگی بن جائے گی۔ یہ تینوں مفروضے حقیقت کے نہیں ہیں۔ محنت کرنے سے ہر محنت کرنے والے کو مال نہیں ملتا، ہر محنت کرنے والے کو مال نہیں ملتا، اور ہر مال والے کو سامان نہیں ملتا، ہر مال والے کو سامان نہیں ملتا، اور ہر سامان والے کی زندگی نہیں بنتی، ہر سامان والے کی زندگی نہیں بنتی۔ کتنے محنت کرنے والے ہوتے ہیں، ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سے جو مقدر ہے مقدر روزی ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ اللہ پاک زبردست حکمت والے ہیں، زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ پاک کی حکمتوں کی تہ تک رسائی کسی بندے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ بعض آدمی محنت کرتے ہیں اور مال ان کو بہت تھوڑا ملتا ہے، اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال زیادہ دے دیا جائے گا تو یہ سرکش ہو جائے گا، یہ نافرمان ہو جائے گا، یہ گناہوں والی زندگی پر آ جائے گا۔ اس کو مال کم دیتے ہیں، کسی کو مال زیادہ دیتے ہیں کہ اگر اس کو مال نہ ملا تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ اللہ پاک تو ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہر انسان کے اندر سینے میں کیا چھپا ہوا ہے یہ اللہ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ وہ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں۔ تو ہر محنت کرنے والے کو مال نہیں ملتا، اور ہر مال والے کو چیزیں نہیں ملتی۔ یمن کے ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ اس کو خیال آیا کہ رات کو کہ میں اپنے خزانے میں جا کے دیکھوں کیا کیا ہے۔ بادشاہوں کے خزانے ہوتے تھے اور اس میں مال دولت کے علاوہ نادر چیزیں رکھی جاتی تھیں، ایسے قالین جن میں ہر پھول میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، اور ایسی تلوار جس کے دستے میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، ایسا تخت، ایسی کرسی جس میں ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے ہیں، بہت قیمتی چیزیں خزانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ کو خیال آیا کہ میں اپنے خزانے میں جا کر دیکھوں کیا کیا ہے۔ خزانے میں گیا، دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے وزیر بھی وہاں پر کسی کام کے لیے خزانے میں آیا تھا، اور وزیر اپنا وہ کام کر کے چلا گیا۔
راستے میں وزیر کو خیال آیا کہ میں نے خزانے کا دروازہ بند کر دیا یا نہیں بند کیا. بھول لگ جاتی ہے آدمی کو. میں بھول تو نہیں گیا, خزانے کا دروازہ میں نے بند کیا یا نہیں کیا. تو راستے میں خیال آیا اور اس نے کہا چلو میں جا کے دیکھ لوں. آیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا. اس نے کہا مجھے بڑا اچھے وقت پر یاد آ گیا, یہ دروازہ کھلا ہی رہ جاتا, اس لیے اس نے دروازہ بند کر دیا اور تالا ڈال دیا. اندر بادشاہ اپنے خزانے کا معائنہ کر رہے ہیں. جب بادشاہ دروازے پر آئے تو دروازہ بند. اب تہخانے میں خزانہ تھا, آواز کسی طریقے سے پہنچ نہیں سکتی تھی. ہر طرح کوشش کر لی اور جناب کوئی راستہ نہ ملا. ادھر اوپر صبح کو بادشاہ کی تلاش شروع ہوئی. بادشاہ سلامت کہاں گئے؟ شکار گاہوں میں دیکھا, جن دوستوں کے ہاں آنا جانا تھا ان کے ہاں دیکھا, جو لوگ شکار میں رفیق ہوا کرتے تھے ان سے پوچھا, کسی کو کچھ پتہ نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں. 17 دن کے بعد کسی ضرورت سے خزانے کو کھولنے کا موقع آیا تو دیکھا کہ وہاں پر بادشاہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ لکھا ہوا رکھا ہے کہ اتنے بڑے خزانے کا مالک ہوتے ہوئے میں بھوک کے مارے بیڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں. خزانہ دے کر بھوکا مارتے. بھوک خزانے سے دور نہیں ہوگی, بھوک مال سے دور نہیں ہوگی. بھوک کا انتظام کرنے والے تو اللہ ہے. بھوک کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کیا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ مال ہو تو چیزیں بھی مل جائیں, اور چیزیں ہوں تو زندگی بھی بن جائے, یہ بھی ضروری ہے. چیزیں ہوں اور زندگی بگڑ جائے. کتنے لوگوں کی زندگیاں چیزوں کے ہوتے ہوئے بگڑتی ہیں. یہ بڑے بڑے ملک کے بادشاہ جو مرتے ہیں جناب, سارے ڈاکٹر سر جوڑے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ساری دوائیاں مہیا ہوتی ہیں, ساری دوائیاں سارے علاج فراہم ہیں, لیکن اس کے باوجود بادشاہ سلامت رخصت ہو جاتے ہیں. بادشاہ حاکم رخصت ہو جاتے ہیں. تو چیزیں ہوں اور سامان ہو اور زندگی بن جائے, یہ بھی ضروری نہیں. یعنی مال ہو چیزیں مل جائیں یہ ضروری نہیں. چیزیں ہوں اور زندگی بن جائے یہ بھی ضروری نہیں. زندگی تو اللہ پاک بناتے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو کیسے وجود دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, یا تم دیکھتے ہو وہ جو قطرہ ماں کے رحم, عورت کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے, کیا اس کو دیکھتے ہو؟ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں؟ 3 اندھیریوں میں. ایک جسم کا اندر اندھیرا, پھر رحم کے اندر اندھیرا, پھر اس کے اندر جلدی ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے, اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ پاک بناتے ہیں, اپنی قدرت سے بناتے ہیں. کیسا بناتے ہیں؟ آنکھیں بھی بناتے ہیں, ہونٹ بھی بناتے ہیں, انگلیاں بھی بناتے ہیں, جوڑ بھی بناتے ہیں, ہڈیاں بھی بناتے ہیں. سب کچھ اللہ پاک بناتے ہیں بغیر کسی کی شرکت. ماں اس میں کوئی شرکت نہیں, باپ کی اس میں کوئی شرکت نہیں. اللہ پاک بنانے والے. ضرورتیں بھی اللہ نے رکھی ہیں, ضرورتیں بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہیں, اور ضرورتوں کا انتظام بھی اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا, اپنے ذمے لیا. ماں کے رحم میں ایک بے حیثیت قطرے سے لے کر پوری انسانی شکل بننے تک ساری ضرورتیں کون پوری کرتے ہیں؟ اللہ پاک پوری کرتے ہیں. اندھیرے میں پوری کرتے ہیں. اس کا جسم بھی بناتے ہیں, اس کی آنکھوں میں بینائی بھی دیتے ہیں, اس کے کانوں میں سماعت بھی دیتے ہیں, سننے کی قوت بھی دیتے ہیں. زبان بھی بناتے ہیں, زبان میں بولنے کی قوت بھی دیتے ہیں. اللہ بناتے ہیں ساری ضرورت. اور دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں
دودھ بھی پیدا کر سکتا ہے، دودھ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ساری ضرورتوں کا انتظام اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ آدمی کو نظر آنے لگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت کا انتظام یہاں سے ہو رہا ہے، حالانکہ جہاں سے ہمیں نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، اور جہاں سے ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، جہاں سے ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بنانے والے اللہ پاک اور ضرورتیں پوری کرنے والے بھی اللہ پاک۔ ہماری محنت سے یا تو یقین ہمارا صحیح بنے گا یا یقین غلط بنے گا۔ یقین صحیح کیا ہے؟ اللہ کرنے والے۔ پہلی آواز جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے وہ اذان کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اتنے بڑے کہ ان کی بڑائی کو کوئی سوچ نہیں سکتا، ان کی بڑائی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب سمجھانے کے لیے ہمیں بتا دیا کہ اگر یہ سارے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی بنا دیا جائے لکھنے والی، اور سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، اور ساری مخلوق کو لکھنے پر لگا دیا جائے، اور ہر ایک جو اللہ اس کے دل میں کھولے وہ لکھے، سب ایک وقت آئے گا کہ ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اتنی ہی اور لے آئی ہے۔ ایک سیاہی کتنے عرصے چلتی ہے؟ ایک بوتل، ایک چھوٹی چیز مہینوں گزر جاتی ہے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، تو بھی اللہ کے کلمات کا بیان ختم نہیں، اللہ کی صفات کا بیان ختم نہیں، اللہ کی بڑائی کا بیان ختم نہیں۔ اللہ اتنے بڑے۔ ایک دفعہ فرمایا تو یہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان میں جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو تو ان سے جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ذرہ زمین و آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، ایک ذرے کی زمین و آسمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر کوئی حیثیت ہوگی تو اللہ کے مقابلے میں اس زمین و آسمان کی وہ ذرے والی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس زمین و آسمان کی، اس پوری کائنات، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے، بہت بڑے۔ بنانے والے وہ ہیں، ضرورتیں انہوں نے پیدا کی ہیں، ضرورتوں کا انتظام کرنے والے بھی اکیلے اللہ ہیں، اکیلے اللہ ہیں، وہ ضرورتوں کا انتظام کروانے والے ہیں۔ اور محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی ذات عالی، اب جن چیزوں میں ہم محنت کر رہے ہیں ان چیزوں میں ایک طریقہ وہ ہے جس سے ایمان بڑھے، اور ایک طریقہ وہ ہے جس سے ایمان کمزور ہو، ایمان گھٹے۔ اگر ہم محنت کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ پالنے والے اللہ ہیں، میں دکان پر اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ اس دکان پر محنت کرنے میں اللہ پاک کے حکموں کو پورا کروں، اللہ پاک کے حکموں کو پورا کروں گا، اللہ پاک راضی ہو کر پالیں گے، دنیا میں بھی پالیں گے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ پرورش کا انتظام فرما دیں گے، ہمیشہ پالیں گے۔ میں اس لیے دکان پہ محنت کرتا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کروں، کھیتی پر اس لیے محنت کرتا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کروں، مزدوری میں اس لیے محنت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے حکموں کو پورا کروں، کارخانے میں اس لیے محنت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے حکم کو پورا کروں، باغات میں، کھیتی میں اس لیے محنت کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کروں،
اللہ پاک کے حکم کو پورا کروں گا، اللہ پاک راضی ہو کر پالے گا۔ اب اس محنت سے باہر تو چیزیں بنیں گی، اندر میں اس کا یقین بنے گا، اندر میں اس کا یقین بنے گا، چیزوں میں سے کچھ لے کر نہیں جائے گا، اور جو یقین بنے گا وہ پورا لے کر جائے گا۔ یقین جو اس کے اندر بنا ہے وہ پورا یقین لے کر جائے گا، چیزوں میں سے کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا، سب چیزیں رکھ لی جائیں۔ دانت بھی اگر سونے کے بھی لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی نکال دیے جائیں، بنیان اگر نہیں اترے گا تو قینچی سے کاٹ کے اتار دیا جائے گا، کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے، دانت بھی اتار دیے جائیں گے، چشمہ اور گھڑی بھی اتار دیا جائے گا، یہ سب اتار دیا جائے گا۔ آدمی جو اندر میں بنا ہوا ہے ویسا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفن بھی اس لیے دیا جاتا ہے، انسان کا دنیا کی زندگی میں اکرام کیا گیا، اس کو لباس دیا گیا، لباس اس نے پہنا، سطر اس کا چھپا رہا۔ قبر میں اس حال میں اتارے کہ سطر کھلا ہوا ہو، یہ انسان کی بے اکرامی ہے، اس لیے اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ کفن کام آنے والا نہیں ہے، کفن کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک راضی ہے تو قبر میں جلدی اس کو جنت کا کفن پہنا دیا جائے، جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور اگر اللہ پاک ناراض ہیں تو پھر اللہ پاک کی ناراضی کا جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ انسان اس دنیا میں محنت کے لیے آیا ہے، اور محنت سے اصل میں خود اس کا اپنا بننا مطلوب ہے، اس محنت سے اپنا بننا مطلوب ہے۔ یہ ایماندار بنے، یہ عادل بنے، عدل کرنے والا بنے، ظلم کرنے والا نہ بنے، یہ امانت دار بنے، خائن نہ بنے۔ یہ خائن بھی بن سکتا ہے، خیانت کار بھی بن سکتا ہے، امانت دار بھی بن سکتا ہے، یہ ظالم بھی بن سکتا ہے، عادل بھی بن سکتا ہے، یہ باحیا بھی بن سکتا ہے، بے حیا بھی بن سکتا ہے، یہ چور بھی بن سکتا ہے، یہ ایماندار بھی بن سکتا ہے۔ یہ اپنے آپ کیا بن رہا ہے، یہ اپنے آپ کیا بن رہا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ باہر جو بن رہا ہے وہ تو مٹی کی مایا ہے، اس زمین کی مایا ہے، سونا چاندی ہو یا ہیرے جواہرات ہوں یا بڑے سے بڑا مکان ہو یا عمدہ سے عمدہ سواری ہو، یہ سب چیزیں باہر کی ہیں، باہر کی کوئی چیز اس دنیا سے آدمی لے کے نہیں جاتا، باہر کی کوئی چیز اس دنیا سے لے کر نہیں جاتا۔ جتنی بڑی شاندار جائیداد بنی ہوئی ہو، اس کے لیے وہی 2 گز زمین ہے، 2 گز کی زمین پوری نہیں ہوتی، تو قبر کس کے لیے، قبر کس کے لیے، اور اس دنیا میں سے کچھ نہیں لے کے جاتا۔ اور وہ قبر میں کیسے نام پر بادشاہ اس مٹی میں گم ہو گئے، آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں، قبروں کا نشان بھی باقی نہیں۔ تو انسان کا اپنا بننا، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انسانوں کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر انسانوں پر محنت کی، ان کا یقین بنانے کی، یقین کی محنت کی۔ پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں، ہماری ضرورتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے بھی اللہ پاک ہیں۔ ہمیں جن چیزوں میں لگنے کا حکم دیا گیا، ان میں یہ دیکھنے کے لیے ہر انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے، ہر انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے، امتحان ہے، ہر انسان امتحان ہے، ہر انسان، بادشاہ بھی امتحان میں ہے، وزیر بھی امتحان میں ہے، جج بھی امتحان میں ہے،
وکیل بھی امتحان میں ہے، سب امتحان ہے۔ آدمی کیا بن رہا ہے یہ دیکھا جائے، آدمی خود کیا بن رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ اس بات کو دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس سامان تھوڑا ہے، عمل اچھے ہیں تو کامیاب ہوگا، سامان نہیں ہے، عمل اچھے ہیں تو کامیاب ہوگا، اور سامان بہت سارا ہے، عمل خراب ہے تو ناکام ہوگا۔ یہ ضابطہ سب کے لیے۔ ایک جج صاحب جب فیصلہ لکھتے تھے تو رونے لگتے، مقدمہ سنا، دلائل سنے، گواہیاں سنی، اور اس کے بعد فیصلہ لکھنے بیٹھے تو رونے لگتے تھے کہ میں تو اس کے لیے یہ لکھ رہا ہوں، میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا جا رہا ہے۔ امتحان میں تو یہ اپنا امتحان دے رہے ہیں، میں بھی امتحان، میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہاں پر امتحان ہے، ہر آدمی کھانے والا بھی امتحان میں ہے، مزدور بھی امتحان میں، بادشاہ بھی امتحان میں ہے، درباری بھی امتحان میں ہے، وزیر بھی امتحان میں ہے، سب امتحان میں۔ اور ہر ایک کی طرف اللہ پاک کے احکام متوجہ ہیں۔ جو حکموں کی طرف توجہ کرتا ہے، حکموں کو پورا کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حکموں کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف تو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان اللہ پاک کی ذات عالی پر، آخرت کے دن پر، عملوں کی جزا اور سزا پر ایمان ہے، اور دوسری طرف علم کی ضرورت ہے۔ عمل کو کس طرح کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو، عمل کو کس طرح کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، نماز پڑھی اور جیسے اللہ راضی ہوتے ویسے نہ پڑھی تو پھر یہ بات بنے گی۔ نماز ویسی پڑھی جائے جس سے جیسی نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے، ایسی نماز پڑھی جائے۔ اس ایسی نماز بنانے کے لیے مسلسل محنت کی جائے۔ کوئی ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو، ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو۔ اس لیے جاننے والوں نے یہ کہا، عارفین نے یہ کہا کہ جس آدمی کی دو نمازیں ایک جیسی ہیں وہ خسارے میں، جس آدمی کی دو نمازیں ایک جیسی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ہمیں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ حضور جیسی نماز پڑھیں، حضور جیسی نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، ان کی نماز کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جیسے حضور نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نماز کس سے سیکھی، آپ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی۔ نماز سیکھنے کی چیز، نماز سیکھنے کی چیز۔ ہر نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو، دھیان میں، توجہ میں اور جناب طریقے میں۔ ہر نماز یعنی ہمیں تو نماز کے اندر پورے وجود سے کس طریقے سے عمل کرنا ہے سکھایا ہے۔ مثلا سجدے کے اندر فرمایا 7 چیزوں پر سجدہ، دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور چہرہ، یہ 7 چیزیں زمین پر صحیح طرح سے ٹکی ہوئی ہوں گی تو سجدہ پورا۔ اب بعض لوگ
نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کے اندر پیر ان کے جھولتے رہتے پیر ٹکتے نہیں زمین پہ جھولتے رہتے. ہمارے قاری صحیح صاحب بتاتے تھے کہ کسی آدمی نے کہا کہ بھائی اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو اس نے کہا سجدہ کرنے والے نے کہ بھائی تمہاری نہیں ہوتی ہوگی، میری تو 20 سال سے میری تو 20 سال سے جیسی پڑھنی بس نماز پڑھ لی. ایک نماز ایسی پڑھی جائے جو اللہ کو پسند آئے، حضور والا طریقہ سیکھا جائے. اور حضور والا طریقہ سیکھنے کے لیے محترم بھائیوں اور دوستوں، کوئی اس دنیا کے اندر آدمی ساری زندگی لگا دے کہ ایک حضور والا سجدہ مجھے آ جائے، حضور والا سجدہ مجھے آ جائے، تو اس کو اپنی زندگی ناکافی مانے. ساری زندگی بھی لگا رہے کہ حضور والا سجدہ مجھے آ جائے، تو اس کو اپنی زندگی بھی ناکافی مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو کتنے اعلیٰ معیار کیا. آپ کا سجدہ بھی اعلیٰ، آپ کا قیام بھی اعلیٰ، آپ کا رکوع بھی اعلیٰ، آپ کی تکبیر بھی اعلیٰ. جیسے آپ تکبیر کہیے ویسی تکبیر ہمیں کہنی آ جائے تو آدمی کو زندگی بھر کوشش کے لگا رہے تو یہ زندگی ناکافی مانے، زندگی ناکافی مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنا، نماز کے اندر اگر سارے وجود سے حکموں کی پابندی کرنی آ گئی تو پھر نماز سے باہر بھی حکموں کی پابندی کر سکے. جیسے مشین کو پہلے خالی چلا کر، ہوائی جہاز کو خالی اڑا کر دیکھیں گے، اگر خالی اڑے گا تو سواریاں لے کر بھی اڑ جائے گا، اگر خالی نہیں اڑتا تو سواریاں لے کے کیسے اڑے گا. یہ ہمارے جسم کی مشین ہر چیز سے خالی ہوتا ہے. اللہ اکبر دونوں ہاتھ سامنے کی طرف کر کے اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، ساری دنیا سے بری ہو. ہاتھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے بری ہونے کے لیے، ساری دنیا سے بری ہو گئے، اللہ کی طرف رخ کر لیا. اب یہ جو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا، اب اس نماز میں مخلوق میں مشغول ہیں یا خالق میں؟ اس نماز میں مخلوق میں مشغول ہیں یا خالق جل وعلا میں؟ تو نماز ہماری اگر شروع سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی چلی جائے، کسی وقت میں ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ترقی ہوتی رہے. ترقی حضور کی نماز وہ حضور کی نماز، ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اس کو تو نہیں پہنچیں گے، لیکن ترقی ہوتی رہے. جو نماز کے اندر سر سے لے کے پیر تک پورے وجود سے حکموں کی پابندی کر رہا ہے، وہ نماز کے باہر بھی حکموں کی پابندی کر سکتا ہے. اور جو نماز کے اندر سر سے لے کے پیر تک پورے وجود سے حکموں کی پابندی نہیں کر رہا، وہ نماز کے بعد حکموں کی پابندی کیسے کرے؟ کیسے کرے؟ نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اچھا نماز ایسی چیز ہے، نماز ایسی چیز ہے کہ سیکھی جائے گی ساری بات. دیکھیے روزہ رکھ کے روزے کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، حج کرتے ہوئے حج کے مسائل سیکھ سکتے ہیں. روزہ رکھ کر کھا نہیں سکتے، کھانے کا سامان خرید سکتے، بیچ سکتے، پکا سکتے، دے سکتے، تقسیم کر سکتے. احرام باندھ کر، احرام باندھیں گے بغیر سلے ہوئے کپڑوں کا، اب بیٹھے کپڑے سی سکتے، سلے ہوئے کپڑے بیچ سکتے، سلے ہوئے کپڑے خرید سکتے، احرام کے مسائل سیکھ سکتے. اور سارے احکام جو ہیں ان میں تو لگ کر سیکھا جا سکتا ہے، نماز کے اندر سیکھ کر لگا سکتا ہے. نماز کے اندر نماز کے اندر
سیکھ کر لگا جاتا ہے۔ آج میں نے عرض کیا کہ احرام بیٹھے سلا کا کپڑا پہن نہیں سکتے، لیکن بیٹھ کر کپڑا سی سکتے، سلا کا کپڑا بیچ سکتے، سلا کا کپڑا خرید سکتے، احرام باندھ کے ہو سکتا ہے۔ نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں، سب کچھ پہلے سیکھنا، سیکھتے چلے جائیں، جتنا سیکھیں گے اتنی نماز بہتر ہوگی۔ نماز کے اندر تکبیر جب کہتے ہیں، یہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس اللہ اکبر کا جو اجر ہے وہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، اللہ اکبر کا اجر بڑا ہے، اور اس اللہ اکبر کا جو اجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ اکبر کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی جزا دنیا میں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں تو ایسا ہے جیسے بچے سے کوئی سودا منگوایا جائے اور وہ دکاندار بچے کو ساتھ میں ایک ٹاپی بھی دے، ایک مٹھائی بھی دے دے، ایک ٹکڑا مٹھائی کا دے دے، اس لیے کہ بھئی بچے کی دلداری ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ تو ایسے ملتا ہے جیسے دکاندار سودے کے ساتھ بچے کو کرنے کے لیے کچھ دے دیا کرتا ہے، ایسے ملتا ہے۔ اصل انعام تو آخرت میں ملے۔ اللہ اکبر، اب اللہ کی بڑائی کا تصور کرنا، اللہ کی بڑائی کا تصور کرنا، اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا، اس کے ساتھ اللہ کی پاکی کا تصور کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا۔ ہر عمل اگر ہمارا صحیح ہوگا تو نماز کے باہر کے عمل بھی صحیح کرنے کا دروازہ کھل جائے، نماز کے بعد کے عمل بھی صحیح ہوتے چلے جائیں۔ ایسے ہی محترم بھائی، ایک طرف علم کی ضرورت ہے، نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کسی وقت بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نماز ہمیں آ گئی، نماز ہمیں آ گئی یہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ نماز میں ترقی کا میدان حضور کے اقدام مبارک ہے، حضور کے مبارک قدموں تک ترقی کا میدان ہے، نماز میں ترقی کر سکتے۔ نماز میں دھیان جمانا، اس کے لیے ذکر کی مشق نماز سے باہر ہو، تلاوت کی مشق نماز سے باہر ہو، نماز سے باہر تلاوت کی مشق کرنا، نماز سے باہر ذکر کی مشق کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک، الحمدللہ، ساری خوبیاں سارے کمالات اللہ کے ذات ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہیں اور ساری کمالات ساری خوبیاں اللہ کی ذات میں ہیں، تو ہم اللہ ہی سے دل لگائیں گے، اللہ ہی سے محبت کریں گے، اسی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی سے مانگیں گے۔ اللہ اکبر، جو کچھ ہم نے اللہ کے بارے میں سوچا، اللہ اس سے بہت بڑا۔ اب جو دھیان جما کر تیسرے کلمے کی تسبیح صبح شام ایک پڑھے گا، اس کی نماز میں تیسرا کلمہ بھولتا ہے، اللہ اکبر سے نماز چلے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیسرا کلمہ پورا، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہیں،
سبحان ربی العظیم، پھر سجدے رکوع سے سر اٹھائیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اذکار تو اور بھی بہت سے ہیں ہمارے یہاں، تو وہ بالکل جو سنت میں مختصر ترین درجہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ائمہ کے لیے مناسب اسی کو بتاتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر بعض کا کام ایسا چھوڑ کے آتے ہیں جس میں حرف کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ نماز تو مختصر ترین جماعت کی نماز ہے، ورنہ نماز تو اللہ پاک توفیق دے، نماز میں دل لگ جائے تو ایسی بات ہے۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی اور وہ جب بیوی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کیا خیال ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو؟ کہ پڑھ لو۔ اب وہ جناب نماز کی نیت مان کے کھڑے ہوئے تو فجر کی اذان انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ساری رات انتظار کروایا۔ کہنے لگے کیا کرتا جنت کی پورے سامنے، یہ ہے نماز بنانا، نماز کے اندر کمال پیدا کرنا۔ تو محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایک میں نے عرض کیا، ایک یقین کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے، ایک ذکر کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ یقین کی مجلس میں بیٹھیں گے اور تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، اپنے آپ کو نہ جاننے والا سمجھ کر بیٹھیں گے، سیکھنے کی روزانہ ضرورت محسوس کریں گے، اور اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ ایمان کے حلقوں میں بیٹھنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ کوئی بیان اچھا رنگین کرتا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئے، اور کوئی بیان سیدھا سادہ کرتا ہے کہ یہ باتیں تو ہمیں آتی ہیں، یہ بات نہیں، بلکہ طلب کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایمان کی بات کہی اس نے، ہم دل سے کہیں گے یہ سچ ہے، یہ حق ہے، دل سے کہیں گے۔ جب ہم دل سے متوجہ ہوں گے تو ہمارے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں، تو یہ 3 چیزیں ہوئی، ایک یقین، ایک علم اور ایک دھیان، اور یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کی۔ ایمان کی مجلس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا، تعلیم کے حلقے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا، ذکر کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا۔ جب یہ ہم سب کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے گی، نماز بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو جائے گی۔ اور جب نماز اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی تو باقی ساری زندگی ہر شعبے میں، تجارت میں ہو، مکان میں ہو، کاروبار میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، مزدوری میں ہو، جہاں پر ہوگا وہ نماز کی طرح سے اللہ کے حکموں کا پابند ہوگا، اب جو چیزیں باہر بن رہی ہیں وہ تو سب ختم ہو جانے والا ہے، کھانے کا سامان 1 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور جناب پہننے کا سامان سال بھر چل جاتا ہے، 2 سال چل جاتا ہے، اور جناب گھر رہنے کے لیے وہ چند سالوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیزیں اس کے اپنے اندر بنے گی وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ حشر کے اندر بھی جب پل صراط پہ آدمی چلے گا تو ڈگمگائے، پیچھے سے کوئی سہارا دے، پھر ڈگمگائے گا، پھر پیچھے سے کوئی سہارا دے دے۔ جب پل صراط پار کر لے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، بڑا حسین خوبصورت جوان، بھائی تم نے تو بڑی آڑے وقت میں میری مدد کی ہے، بڑی تمہاری مہربانی، تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، وہ عمل وہاں پر ہے۔ اگر کے اندر ایک طرف سے نماز آ جائے، ایک طرف سے صدقات آ جائے،
ایک طرف سے جو تہجد فجر کے وقت میں اندھیرے میں مسجد کی طرف قدم اٹھے تھے وہ آ جائیں گے، چاروں طرف سے اس کے اعمال اس کو گھیر لیں گے. صبر ایک کونے میں کھڑا ہوا ہوگا، صبر ایک کونے میں کھڑا ہوا ہوگا. وہ کہے گا قبر میں عذاب نکالے گا، اس کے اعمال اس کو دھکا دے دیں گے، عذاب چلا جائے گا. پھر وہ صبر آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ اگر کسی طرف کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی مدد کروں، کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی مدد کروں. تم نے بہت اچھا کیا، اس کو عذاب سے بچا لیا. اب میں قیامت کے دن اس کے اعمال نامہ تلنے کے ترازو کو وزنی کرنے میں کام آؤں. اعمال نامہ جس ترازو میں تولا جائے گا اس میں نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے میں اس کے کام آؤں. یہ نیکیاں جو ہیں یہ تو ہر جگہ پر کام ہے، اور نیکیوں کا بدلہ ایک دفعہ نہیں ملے گا، ایک دفعہ نہیں ملے گا، بار بار ملے گا، بار بار ملے گا. اور جو ملے گا وہ ختم نہیں ہوگا، جو ملے گا وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ ہمیں کیا کیا اللہ پاک نے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کیا ہے، اس کی ہمیں خبر نہیں. نہ کسی کے کانوں نے سنا، نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کے دل پر اس کا وہم نہیں، خیال بھی نہیں. عمل کے اوپر دنیا میں بھی ملے گا، موت کے وقت بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، الصراط میں بھی ملے گا، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اس دنیا میں تو ہم ایک وقت پیسے لے کے جائیں اور سودا خریدیں، پیسے دے دیں گے، سودا لے لیں گے. دوسرے دن جا کر ہم یہ کہیں گے سودا پھر دے دو، کہے گا لاؤ پیسے، کہ کل تو دیے تھے، کہ کل کے پیسوں کا سامان تم کل لے گئے، آج سامان اور چاہیے تو آج پیسے اور. لیکن عملوں کو جو ملتا ہے وہ ایک بار نہیں ملتا، وہ بار بار ملے، بار بار ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک آدمی کے 3 بھائی وہ بیمار پڑ گئے. اس نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، اس نے ایک بھائی کو بلایا کہ بھائی میرا حال دیکھ رہے ہو، اب تم میری کیا مدد کرو. اس بھائی نے کہا کہ میں تمہارے لیے ڈاکٹر کا انتظام کروں گا، دوائی لاؤں گا، دوائی پلاؤں گا، اور اگر تمہارا وقت آخر آ گیا ہے کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے میں تمہارے خلاصہ کا حل کروں گا. ان کا ہو جائے. حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ اس کا بھائی مال ہے، مال، جس کے لیے آدمی رشتے داریاں بھی قربان کرتا ہے، یہ اس کا بھائی مال ہے. اور دوسرے بھائی کو بلایا کہ تم میرا حال دیکھ رہے ہو، کیا کروں گا میرے ساتھ؟ میں کہا تیری تیمارداری کروں گا، خدمت کروں گا، دوا دارو کروں گا، اور جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے تو میں تمہیں قبرستان میں سو کے آؤں گا، جب میں تمہارا ذکر خیر ہے. یہ بھائی، اس نے فرمایا یہ بھائی اس کے رشتے دار، اس کے بھائی ہیں رشتے دار، قبر تک کا ساتھ ہے. اور اس کے بعد تیسرے بھائی کو بلایا، بھائی تم میرا حال دیکھ رہے ہو، کیا کرو گے میرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، عذاب آئے گا تو اس کو دفع کروں، تمہاری مشکل وقت میں کام آؤں، پل صراط کے پاس پار کراؤں، اعمال نامہ تلنے کی ترازو میں نیکیوں کے پلے کو جھکاؤں. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تینوں بھائیوں میں کام کا بھائی کون سا ہے؟ تینوں بھائیوں میں کام کا بھائی کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کام کا بھائی تو تیسرا ہے. یہ دونوں تو بیکار ہی نکلے، یہ دونوں تو بیکار ہی نکلے، کام کا بھائی تو تیسرا ہے. تو محترم بھائیوں ہمیں اللہ پاک نے محنت کے لیے بھیجا ہے. اب ایک محنت ہے اپنے آپ کو بنانا،
ایک محنت ہے اپنے آپ کو بنانے کی، اور ایک محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اس پوری امت کو دی گئی ہے، پوری امت کو وہ محنت دی گئی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا گیا ہمارے لیے، اس امت کے لیے فرمایا گیا اخرجت للناس، یہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بنائی گئی، یہ امت سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ ہماری زندگی محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، اس میں انسانوں کو نفع رسانی یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر سوچے گا تو اس کی سوچ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اور رات سے لے کے صبح تک اپنی اور اپنے گھر والوں کی اس دنیا کی ضرورتوں کی اس دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اس کے لیے ہماری ساری محنت، ساری فکر، ساری کوشش اس کے لیے ہو۔ ہمیں اللہ پاک نے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا۔ نفع رسانی یعنی جو کام نبی کیا کرتے تھے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، اچھے اعمال کی طرف بلانا، جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ کام اس امت کو دیا گیا، وہ کام اس امت کو دیا گیا۔ امت روزانہ ہم اپنے حال کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری فکر روزانہ صبح و شام کی، رات اور دن کی فکر وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی دنیا کی زندگی بنانے سے اتارتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ترتیب بتائی تھی۔ آج ہماری زندگی ہے حضور کی ترتیب والی زندگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں حضور کی ترتیب والی ہماری زندگی۔ حضور کی ترتیب میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے سب سے زیادہ دعوت پر جان لگانے والا بنایا۔ ایمان کی دعوت پر جان لگانا، اس کے لیے جب نکلنے کے لیے کہا جائے نکل کھڑے ہو، عذر نہ کرنا، ہر حال میں نکل جانا، چاہے وہ شادی کی رات ہو، سامان خرید رہے ہیں شادی کا اور آواز لگ گئی کہ اللہ کا سامان سوار ہو جا، تو وہیں سے سوار ہو کے چلے۔ ہر حال میں کوئی چیز اللہ کے راستے میں دعوت کے کام سے روکنے والی نہیں تھی۔ ایک غزوہ تبوک کے موقع پر وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو حیات صحابہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ 3 صحابی رہ گئے تھے، ایمان والے تھے، باقی تو جو رہ گئے تھے وہ تو اپنے جھوٹے سچے بہانے بنا کر حضور سے اجازت لے کر ہو گئے۔ ان تینوں نے کہا، دل میں سوچا کہ آج اگر جھوٹ بول کر ہم نے اپنی جان بچا بھی لی، حضور کے غصے سے جان بچا بھی لی، تو اللہ پاک کو ضرور حضور کو خبر کر دیں گے اور پھر ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ سچ بول دینا کا چنانچہ کہتی ہے کہ جی میں تو اپنے اسی رنگ میں رہ گیا کہ صبح روانہ ہو جاؤں گا، شام روانہ، صبح چل دوں گا، شام چل دوں گا، یہاں تک کہ آپ کی واپسی کی خبریں آ گئی۔ حضور نے فرمایا تمہارا فیصلہ تو اللہ ہی کرے۔ 40 دن گزر گئے، لوگ یہ سلام کرتے تو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے۔ یہ سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہ ملتا، واسطے دے کر کہتے کہ کیا ہم ایمان والے تھے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ہم تو اسی کے پابند ہیں۔
یہاں تک کہ 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی الگ کرنے کا حکم، بیویوں سے بھی الگ کرنے، 50 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ زمین اپنے باوجود اپنی وسعت کے یہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے بڑا توبہ قبول کر لی اور توبہ قبولیت کی آیت نازل کی اور ان کو ان کی جان کی خلاص کی۔ ایمان کی دعوت کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے جب کبھی نکلنے کے لیے کہا گیا ہر حال میں نکلے، اور مقام پر بھی ایمان کا کام کرتے ہیں، مقام پر بھی ایمان کا کام تو ہر وقت میں ایک طرف سے اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے اور ایک طرف سے دنیا کی چیزیں متوجہ ہوتی ہیں۔ حکم کو پورا کرنا اور چیزوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ ایمان کا کام ہے۔ اس میں جو تکلیف آ جائے اس پہ صبر کر لینا، اس پر جو تکلیف آ جائے اس پر صبر کر لینا، یہ ہے وہ جو ایمان کے خریدا ہے، یہ ہے وہ جو ایمان کا کرنا چاہتا ہے۔ جب چیزوں کا اور ایمان کا، چیزوں کا اور اللہ کے حکم کا مقابلہ ہے تو حکم کو پکڑ لیں اور چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں۔ تو چیزوں کو پیچھے چھوڑیں گے اور حکم کو پکڑیں گے، تھوڑی سی تکلیف تو اس میں آ سکتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آ سکتی ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ جو واقعہ ہے، ایک صحابی کافروں کے قبضے میں، ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا، ان کے پاس جانور بھی تھے، وہ جانور بھی ان سے لے لیے اور ان کو لے جا کے قید کر دیا اور ہاتھ پیر باندھ دیے اور پہرے دار بٹھا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے حال کی خبر کی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرے اور تقوی اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایک دعا بتا دی، انہوں نے وہ دعا پڑھنی شروع کی اور تقوی اختیار کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ ایک رات کو ایسی اللہ نے صورت بنائی کہ وہ پہرا دینے والے سو گئے اور ایک کی ہاتھ کی بیٹیاں کھل گئی، انہوں نے باقی اپنے پیر کی اور دوسرے ہاتھ کی بیٹی کھول لی اور وہاں سے چلے تو اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا، جانوروں کو ساتھ لے کے چلے تو باقی جانور بھی جو ان کے تھے قبیلے اس جانوروں کے پاس وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اب یہ صبح کو مدینہ منورہ گھر پہنچے، ابھی صبح پوری طرح کھلی نہیں تھی، گھر پہنچ کے آواز دی تو ماں کہتی ہے کہ یہ آواز تو میرے بیٹے کی سی لگ رہی ہے، میرے بیٹے کی سی آواز ہے، لیکن وہ یہاں کہاں، وہ تو وہاں پر قید میں۔ انہوں نے دوسری دفعہ آواز دی، پھر یہی بات ماں نے کہی۔ جب تیسری دفعہ آواز دی تو ماں باپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے اور ریوڑ جانوروں کا اس کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا باپ نے کہ بھئی جانوروں کے بارے میں تو حضور سے پوچھنا ہوگا، یہ ہے تقوی کی بات، یہ نہیں کہ جانور آ گئے تو بسم اللہ کریں، نہیں، حضور سے پوچھیں۔ حضور کے پاس گئے، حضور کو سارا قصہ سنایا، حضور نے فرمایا یہ پاک مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا، کھاؤ پیو، یہ پاک مال ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر قدم اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، چیزوں کے کم ہونے کا خوف ہوتا ہے، چیزوں کے کم ہونے کا خوف ہوتا ہے، اس خوف کے اوپر اور ڈر پر صبر کر لیا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے، اللہ کے بھروسے پر حکم میں جگہ جائے، جو بھی حالات آ جائے
جو بھی حالات آ جائیں اللہ کے حکم پر لگا جائے تو اللہ پاک پر دنیا میں بھی وسعت دیتے ہیں اور آخرت میں وسعت کا تو وعدہ ہے۔ تو محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنی ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، حضور والی زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ اس زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کی محنت کی جائے، ایمان کی بات کہی جائے، ایمان کی بات کو لے کر پھرا جائے۔ دلوں کے اندر کتنا مخلوق کا تاثر ہے اس کو ظاہر کیا ہے، اللہ کا تاثر پیدا کیا ہے۔ اللہ کرنے والے ہیں، ساری دنیا مل کر کوئی چیز چاہے، اللہ نہ چاہے تو اللہ کے چاہے بغیر نہیں، اور ساری دنیا مل کر کوئی چیز چاہے، کوئی چیز نہ چاہے اور اللہ چاہے تو جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہو کر اس کا یقین بنایا جائے، اس بات کو ایک ایک سے کہا جائے، ایک ایک کو اس پر قدم اٹھانے کے لیے تیار کیا جائے۔ پہلی چیز، پہلے درجے کی جان کا خرچ جو ہے وہ دعوت پر، اس کے بعد تعلیم پر، اس کے بعد ذکر پر، عبادت پر، اس کے بعد اب ضرورت پر ہے دوسروں کی خدمت۔ ہم نے ترتیب الٹ کی، ہمارے یہاں سب سے پہلے ضرورت، یدی جی ٹھیک ہے 3 چلے دیں گے اور عادت میں دیں گے، فرصت ہو تو دیں گے۔ تو پہلی چیز ہمارے یہاں ضرورت ہے، حضور کی ترتیب میں آخری چیز ضرورت ہے۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کی محنت ہے، تعلیم ہے، تعلیم کی محنت ہے، ذکر ہے، ذکر کی محنت ہے، خدمت ہے، خدمت کی محنت ہے۔ اس کے بعد ضرورتوں کو دیکھنا ہے، دوسروں کی بھی اپنی بھی ضرورت۔ ہم نے اس کو الٹا ہوا، جو چیز سب سے اوپر تھی اس کو سب سے نیچے لے آئے۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں ضرورت ہے، کتنے ہیں جو ضرورت سے آگے بڑھ کے عبادت پر آئے؟ کتنے ہیں جو عبادت پر آئے تو اس سے آگے تعلیم ذکر پر بھی آتے؟ ذکر کتنا کرتے؟ جو ذکر پر آ گئے ان میں سے علم پر آنے والے کتنے ہیں؟ جو بات عرض کر رہا ہوں اللہ کرے میرے اوپر کچھ دل جائے آپ نے، پہلے درجے میں دعوت، دوسری اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد ذکر اور عبادت، اور اس کے بعد خدمت، ضرورت ہے۔ ہم نے پھر سب سے پہلے رکھنی ہے خدمت، ضرورت، اس سے کچھ وقت بچے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں سے تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے بھی نکالتے ہیں، وہ عبادت کے لیے لوگ نکالتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ذکر کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ان میں سے کتنے ہیں جو علم کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے ہیں جو دعوت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ترتیب کو الٹ دیا ہے، بات صاف ہو گئی۔ جو چیز سب سے پہلے کی دعوت وہ ہم سب سے آخر میں تھی، جو حضور کی ترتیب میں سب سے آخر میں تھی ضرورت، اس کو ہم نے سب سے پہلے کر دیا۔ سب سے پہلے ضرورت، اس سے آگے کچھ لوگ ہیں جو عبادت بھی کر رہے ہیں، اس سے آگے کچھ لوگ ہیں جو ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، اس سے آگے کچھ لوگ ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں۔ اس سے آگے کتنے لوگ ہیں جو دعوت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ترتیب ہماری الٹ گئی۔ سب سے پہلے ضرورت، اس کے بعد عبادت، اس کے بعد ذکر تلاوت، اس کے بعد تعلیم، اور اس کے بعد دعوت۔
ترتیب الٹی نا. آج ہماری زندگی کی ترتیب ہماری ہے، حضور والی نہیں. حضور والی ترتیب نہیں. حضور والی ترتیب پر ہم آ جائیں تو جو مددیں اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نازل ہوئی ہیں وہ اللہ وہی ہیں اور انہی مددوں کا وعدہ. لیکن ہمیں اس کے لیے اپنی ترتیب کو صحیح کرنا. اپنی دعوت ہم اللہ کے راستے میں نکل کر سکیں. دعوت اللہ کے راستے میں نکل کر سکیں. تعلیم اللہ کے راستے میں نکل کر سکیں. ذکر اور عبادت اللہ کے راستے میں نکل کر سکیں. خدمت اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سکیں. یہ ساری چیزیں جب ہم آ جائیں گی تو ترتیب بنانی آسان ہو جائے. ہماری ترتیب ہم نے گاڑی کے پرزے سارے الٹے سیدھے کو اور چاہتے ہیں کہ گاڑی چل جائے. چلے گی گاڑی؟ پرزے تو سارے الٹے سیدھے کو، ایک پرزہ بھی الٹا ہوگا تو گاڑی نہیں. ہم نے مشین کے سارے پرزے الٹے سیدھے جو ہوتے ہیں. پہلی خطا ہماری یہ ہے کہ ہم نے ضرورت کو ایک نمبر پہ رکھا. اس کے ساتھ ہم نے کچھ ہیں جو آخرت کا بھی فکر کرتے ہیں تو وہی نماز نہیں کرتے. ان میں سے کتنے ہیں جو ذکر کرتے ہیں؟ ہم سے تو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کی پورا پڑھنا مشکل. اور اس کے بعد کتنے ہیں جو تعلیم میں لگتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نماز کے مسائل سیکھے؟ کن چیزوں سے نماز حاصل ہو جاتی ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. حید الوہاب صاحب ساتھ ہیں نماز میں ساتھ. ان کی نماز الگ تھی، مطلب جماعت میں نہیں تھی. نماز پڑھتے ہوئے حضرت جی کے کتے پر بھائی عبد الوہاب صاحب کا گھٹنا آ گیا. ان کا گھٹنا بھائی عبد الوہاب صاحب کے گھٹنے کے نیچے دب گیا. حضرت اٹھنے لگے تو بھائی عبد الوہاب صاحب نے اپنے گھٹنے کو ڈھیلا کر دیا، سیدھا کر دیا، دراصل اٹھا لیا تاکہ وہ گھٹنا نکل جائے. نماز پوری کرتے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اپنی نماز کے بارے میں مسئلہ معلوم کریں، ہماری نماز ہوئی یا نہیں. حضرت کو مسئلہ معلوم تھا، لیکن ہمارے حضرات کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہتے ہیں مفتی سے پوچھو. مفتی سے پوچھو ذرا مسئلہ معلوم کریں. کہ نماز کے اندر دوسری نماز پڑھنے والے کی اطاعت ہو گئی، ہماری نماز کیسے ہو گئی یہ معلوم ہے. نماز کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا علم. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں علم سے آگے تو بڑھنے کی یہ جو ہے نا ہمیں ہفتے میں 2 گز اور روزانہ تعلیم اور روزانہ تسبیحات اور مہینے میں 3 دن اور جناب روزانہ مشورہ، یہ اپنی ذات سے مطلوب نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں. ہماری زندگی کی ترتیب صحیح ہو جائے. جتنی جلدی صحیح کر لیں گے اتنی جلدی اللہ کی طرف سے مل جائے. یہ سارے سال کمائی میں لگے رہنا، مہینے کے 30 دن کمائی میں لگے رہنا، سارے دن کمائی میں لگے رہنا،
یہ ہمارا راستہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب پر ہم کو ڈالا تھا وہ پہلے درجے میں دعوت تھی، اس کے ساتھ تعلیم تھی، اس کے ساتھ ذکر اور عبادت تھی، اس کے ساتھ پھر خدمت تھی. خدمت میں بھی دوسروں کی خدمت پہلے، اپنی خدمت بعد. یہ ترتیب ہے، یہ وہ زندگی ہے جس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جس پر اللہ کی مدد آتی ہے، جس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس پر بگڑی ہوئی زندگیاں بن جاتی ہیں. یہ وہ ترتیب ہے. اس ترتیب پر ہمیں آئیں گے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاتے ہوئے آئیں گے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو بڑھاتے ہوئے آئیں گے. ہمیں دعوت پہلے نمبر پر، اس لیے بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میرا بھی دل آ جائے، دعوت پہلے نمبر پر. جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا یا جو آدمی مسجد میں نہیں آ رہا، اس کے لیے ہمارے اندر بے چینی ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کے لیے غم ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو منانا ہے. ہر ایک کے پاس جانا ہے. 100% آبادی مسجد میں آنے والی ہے، 100% آبادی. ایک آدمی بھی مسجد سے نہ رہے. محنت کرنی، محنت اگر کر لی دلوں میں ڈالنے والے اللہ پاک. محنت ہماری اللہ کے ہاتھ قبول ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنا. 100% تعلیم میں بیٹھنا، اپنی ضرورت سمجھ کے بیٹھنا، علماء سے مسائل جا کر پوچھنا، کاروبار کے بھی، گھر کے بھی، ہر چیز میں مسئلے ہیں ان کو معلوم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوت دعا کو بڑھانا. ہمارا راستہ مختصر راستہ ہے، آسان راستہ ہے. آسان ہے، مختصر ہے، اللہ کی مدد کو کھینچنے والا راستہ ہے. اس راستے کو آپ اختیار کرنے والے بن جائیں، اس راستے کو اختیار کرنے والے بن جائیں. زندگی میں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ ہم جس وقت آواز لگ جائے، جو تقاضا آئے اس کے لیے نکل جائیں. خود نہیں نکل سکتے، اوروں کو تیار کر کے نکال دیں. ظاہر ہے ایک آدمی ایک دفعہ نکلے گا، دو دفعہ نکلے گا، لیکن اوروں کو تو تیار کر سکتا ہے، اوروں کو تیار کر کے نکال دیں. اس کے لیے ایک طرف کو سالانہ 4 مہینے یا ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے دے کر ترتیب صحیح ترتیب پر آنے کی ہم فیصلہ کریں. صحیح ترتیب پر آنے کا ہم فیصلہ کریں کہ دعوت کو پہلے نمبر پر رکھنا، دعوت کو پہلے نمبر پر رکھنا، تعلیم و تعلق کو دوسرے نمبر پر رکھنا، ذکر و عبادت کو دوسرے نمبر پر رکھنا، اور خدمت کو چوتھے نمبر پر. ہم نے خدمت کو 1 نمبر پر رکھا. یہ ہمارا ظلم ہے. حضور والی مبارک ترتیب ہمارے سامنے نہیں رہی، ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی، ہماری زندگیوں میں نہیں رہی. یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس ظلم سے ہم نکلیں اور اس ترتیب پر آ جائیں. اس کے لیے 4 مہینے بھی دیں، سال بھی دیں. جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے وہ سالانہ چلہ بھی دیں. اب ہمت کر کے اپنے نام پیش کریں. فرمائیں ماشاءاللہ. سال کے لیے 7 مہینے کے لیے اور نقد بھائی عبد الرحمان چاہتے ہیں. مسجد والے جماعت میں لکھا ہے سال. بھائی گلاب خان ہر سال 4 مہینے. فرمائیں بھائی. کون سا علاقہ؟ سبزی منڈی سے پوری سال کی جماعت. ماشاءاللہ.
محمد بلال صاحب مسجد والے